خانے والوں کے امیر صدر حافظ منور صاحب، مقرر شعلہ بیان مولانا احمد شریف صاحب، ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، پاکستان کا استحکام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں سید الکونین کی سیرت کو، جن کو رب نے امام الانبیاء بھی بنایا، خطیب الانبیاء بھی بنایا، مسجد الاقصی میں نبیوں کا امام بنایا، اور جن کو جب پسینہ آتا تھا ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اور جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ہیں سے بچے خال خال، جو دین کامل لے کے آئے، جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، آقا ہدایت لے کے آئے، دین حق لے کے آئے، اسلام کے غلبے کے لیے آئے، کتاب و سنت کا منہج لے کے آئے۔ سید الکونین نے نظریے کی بنیاد پہ انسانیت کو کھڑا کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام وہ پیغام ہے جو تمام انبیاء کا مشترکہ پیغام ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سید الکونین تک جتنے انسان آئے انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ انسانوں کو قربانیوں کے لیے کھڑا کیا۔ اس نظریے کو لے کے نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ لوگوں کائنات کے رب کو الہ، مشکل کشا، حاجت روا مان لو، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، دعوت توحید پیش کی۔ لوگوں نے 950 سال تک نوح علیہ السلام کے جسم اطہر پہ پتھر برسائے، نظریے کی بنیاد پہ قربانیاں دی۔ میرے رب نے شان اتنی دی، سید الکونین کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا۔ ایک سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ پھر یہ نظریہ اور لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے، کبھی اپنے باپ کے سامنے نظریہ پیش کیا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، اور نظریے کی بنیاد پہ دنیا کفر کے سامنے ڈٹ کے رب نے شادیہ دی، فرمایا سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ سلامتی ہو، انی جاعلک للناس اماما۔ اے میرے ابراہیم، نظریے کی بنیاد پہ ڈٹنے والے تیرے اوپر رب کی سلامتی ہو۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک نظریے کی بنیاد پہ کھڑے ہونے والے ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ دنیا میں ہوگا۔ رب نے 2 بیٹے دیے، دونوں کو نبوت عطا کی، اور نظریے سے ان کا باپ ٹکرایا، رب نے لحاظ نہیں کیا، فرمایا قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کی شکل بجو کی ہوگی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پیغمبروں نے شہادتیں پائی نظریے کی بنیاد پہ۔ یہی نظریہ لے کے ہادی برحق مکہ میں کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو، سمجھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور جنہوں نے نظریے کو مان لیا انگاروں پہ لٹا دیا گیا، نظریے کو نہیں چھوڑا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، نظریے کو نہیں چھوڑا، ٹانگیں توڑ دی گئی، نظریے کو نہیں چھوڑا، پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا گیا، نظریے کو نہیں چھوڑا۔ عرش والے نے ان کی عظمتوں کا اعلان کر دیا، حبب الیکم الایمان۔ یہ انگاروں پہ نظریے کے لیے لیٹنے والے یہ تو ایمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے رب نے پروٹوکول یوں کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے،
ثم استقاموا ڈٹ گئے قربانیاں دے گئے تتنزل علیہم الملائکہ آسمان سے جبرائیل آئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ادھر نظریے پہ کٹ جاؤ گے رب کی جنتوں کے وارث بن جاؤ گے. پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نظریے کی بنیاد پہ صحابہ نے گھر چھوڑا لا الہ الا اللہ کے لیے, وطن چھوڑا نظریے کی بنیاد پہ, علاقہ چھوڑا نظریے کی بنیاد پہ. پھر مدینہ پہنچے ابو جہل لو لشکر لے کے چلا 313 کو میدان میں لے کے کھڑے ہو گئے اور یاروں کی صفیں بنا دی. فرمایا آج تم نے نظریے کی بنیاد پہ دنیا کفر سے لڑنا ہے. کائنات نے دیکھا ایک طرف 1000 کا لشکر تھا, دوسری طرف 313 نظریے کی بنیاد پہ آئے. ساقی کوثر نے صفیں بنا کے اپنی پیشانی کو مالک کائنات کی بارگاہ میں جھکا دیا. ربا یہ نظریے کی بنیاد پہ لڑنے کے لیے 313 آ گئے, اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. اور جب نظریے کی بنیاد پہ میدان میں آئے کائنات نے دیکھا میرے رب نے آسمان سے 1000 3000 5000 فرشتے نازل کر دیے. 14 صحابہ نظریے کی بنیاد پہ شہادت پا گئے, 70 کافر مارے گئے. ابو جہل کے ٹکڑے ہیں, عتبہ کے ٹکڑے ہیں. اور نظریہ وہ چیز ہے مومن نظریے کی بنیاد پہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے, آسمان سے مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں. نظریہ وہ چیز ہے جنگ احد کا میدان سجا نظریے کی بنیاد پہ. ساقی کوثر کے دانت ٹوٹے نظریے کی بنیاد پہ, چہرہ زخمی ہوا نظریے کی بنیاد پہ, چچا کے ٹکڑے ہوئے نظریے کی بنیاد پہ, پیارے حنظلہ نے شہادت پائی نظریے کی بنیاد پہ. رب نے مقام اتنا دیا, بیوی آ کے عرض کرتی ہے حنظلہ کو غسل دے دو. فرمایا یہ نظریے کی بنیاد پہ کٹ کے شہادت پا گیا. اللہ نے میں محمد کو وہ منظر دکھایا ہے جب آسمان سے فرشتے اتر کے تیرے شوہر کو غسل دے رہے تھے. کائنات نے یہ بھی دیکھا جب 70 سیاح میدان میں کٹے پڑے تھے, ابو جہل نے نظریے پہ حملہ کیا, ابو سفیان نے نظریے پہ حملہ کیا. اور کیا کہا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ فرمایا جواب نہیں دینا. ابو بکر ہے جواب نہیں دینا. عمر ہے جواب نہیں دینا. ابو سفیان نے نظریے پہ حملہ کیا, لا الہ الا اللہ پہ حملہ کیا. اور الحبل آج تو حبل دنیا کے اندر بلند ہو گیا. فرمایا فاروق اٹھو. اب کافر نے پہلے محمد کی ذات کا مسئلہ تھا, ابو بکر کی ذات کا مسئلہ تھا, اب کافر نے نظریے پہ حملہ کیا ہے. اعلان کر دو اللہ اعلیٰ وجل, اللہ اکبر, اللہ بلند ہے, اللہ اعلیٰ ہے. ابو سفیان کہتا ہے معاملہ برابر ہو گیا. بدر میں ہمارے 70 کٹے تھے, احد میں تمہارے کٹے. فرمائے جو تمہارے کٹے وہ باطل تھے, کافر تھے, مشرک تھے. جو ہمارے کٹے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کٹے, رب کی جنتوں میں چلے گئے. اور پھر کہتا ہے کیا کہتا ہے کافر؟ اللہ اکبر. جب نظریے پہ حملہ کیا اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا, صحابہ نے جواب کیا دیا, کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم. جواب دو اللہ مولا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں. اگر ہجرت ہوئی نظریے کی بنیاد پہ 14 بدر میں کٹے, نظریے کی بنیاد پہ 70 احد میں کٹے, نظریے کی بنیاد پہ لشکر اسامہ چلا, نظریے کی بنیاد پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا جھوٹا دعوے دار جنہوں نے دعویٰ کیا گردنیں کٹوائی. نظریے کی بنیاد پہ میدان سجے, نظریے کی بنیاد پہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی گئی نظریے کی بنیاد پہ. ارے پھر مدینہ کی سٹیٹ وجود میں آئی شہادتوں اور قربانیوں کی بنیاد پہ. چور چوری کرتا تھا ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے, زانی زنا کرتا تھا سنسار کر دیا جاتا
جاتا تھا. پھر اسی مدینہ جسے طیبہ کہا گیا, تابہ کہا گیا, مدینہ سے لشکر چلے تھے جن کا تذکرہ رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اصحاب محمد گھوڑوں میں سوار ہو کے, ہاتھوں میں تلوار لے کے دنیا میں پھیل گئے, جن کی زبان پہ یہ ترانہ تھا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جب تک زندہ رہیں گے اس تلوار سے جہاد و قتال کرتے رہیں گے. کائنات نے دیکھا, مصر فتح ہوا, لیبیا فتح ہوا, شام فتح ہوا, اور دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا. نظریے کی بنیاد پہ اہل خانے وال اگر مدینہ کی ریاست وجود میں آئی نظریے کی بنیاد پہ, اور دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں جن کا جغرافیہ بعد میں بنا, وہ نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئے. ایک مدینہ کی سٹیٹ ہے, دوسرا پاکستان ہے. جب پاکستان بنا تھا ہر بوڑھے اور بچے کی زبان پہ یہ نعرہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ گونج نہیں پڑی. پاکستان کا مطلب کیا؟ گونج نہیں پڑی. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کی قسم 15 لاکھ مسلمانوں نے اس پاکستان کے لیے خون دیا, گردنوں کا لہو دیا, قربانیاں پیش کی. دہلی سے واگا بارڈر تک لاشوں کے ڈھیر تھے. ہمیں وہ اپنی بہنیں نہیں بھولی جن کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے ہندو پیچھے بھاگ رہے تھے, کنووں میں چھلانگیں لگا کے اپنی زندگیوں سے کھیل کے اپنے ایمان کو بچایا. اگر خون بہا نظریے کی بنیاد پہ, سہاگنوں کے سہاگ اجڑے نظریے کی بنیاد پہ, قربانیاں پیش ہوئی نظریے کی بنیاد پہ. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ سیکولر نظام کو نافذ کیا کر دیا جائے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ ناچ گانا کیا جائے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ ڈانس کیا جائے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ مودی کے ساتھ دوستی اور یاری کی بات کی جائے. اللہ کی قسم یہ پاکستان نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے کہ ہندو کے ساتھ ہمارا نفرت کا رشتہ ہے, انتقام کا رشتہ ہے. ہم جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں گے. آج ان کافروں نے کبھی سید الکونین کے خاکے بنائے, کبھی قرآن کو آگ لگائی. کشمیر افغانستان میں مسلمانوں کا خون پایا گیا, یہاں پہ میراتھن ریس کروائی گئی, نظاری اور پردے کا مذاق اڑایا گیا. مرکزی مسلم لیگ ہم نے کس لیے بنائی؟ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے, یہ پاکستان محمد رسول اللہ کا پاکستان ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کا دفاع کریں گے. جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا, جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا, جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. قرآن کی حرمت توہین کرنے والوں کو تخت و تاج سے اتار کے پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے گا. اللہ کی قسم ہم میدان سیاست میں آئے رب کی توہین کے لیے, مدینے والے کی حرمت کے لیے, ختم نبوت کے لیے, کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے, منافقت کی سیاست سے نکالنے کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, مہنگائی کے خاتمے کے لیے, کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے, کشمیر افغانستان کے مظلوموں کی آواز اٹھانے کے لیے. مجھے بتاؤ کیا مرکزی مسلم لیگ حافظ محمد منور کا ساتھ دو گے؟ منور صاحب ادھر آؤ نا. یہ آپ کا بیٹا حافظ محمد منور اور یہ میرا بیٹا حیدر عامر شریف, یہ ہمارے دعوت و اصلاح کے مسئول ہیں. یہ ہمارے مرکزی مسلم لیگ کے ضلع کے صدر ہیں. مجھے بتاؤ کیا نظام مصطفیٰ کے لیے, کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے, پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مرکزی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹوں کو کامیاب کرو گے؟
حافظ محمد منور کا ساتھ دو گے پھر کھڑے ہو کے میرے نعروں کا جواب دو اور نعروں کا جواب دو. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو کے ایسے نہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، عقیدہ ختم نبوت، حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر. حضرات تشریف رکھیے. میں بات کر رہا تھا نظریے کی، میں بات کر رہا تھا عقیدے کی، میں بات کر رہا تھا ختم نبوت کی، میں بات کر رہا تھا نظام مصطفیٰ کی. ایک وقت آئے گا یہ مودی کے یار ان کا منہ کالا ہوگا. یہ سنت کے شدائی پوری داڑیوں والے مرتبہ سنت، کتاب و سنت کی، نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے انشاءاللہ یہ جیتیں گے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا، کتاب و سنت کا نظام آئے گا، اسلام کا پرچم دنیا میں لہرائے گا. زندہ ہے زمانے میں فدا شان محمد تابندہ رہے گا. یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں لالو گل کھلتا رہے گا. اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا. کسی نے کیا خوب پنجابی میں کہا میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چلتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بھیڑا بائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار چکتوں میں جگوار دیواں، اوڈی جتیتوں میں پگوار دیواں. ہم جب تک زندہ رہیں گے مرکزی مسلم لیگ کا اعلان سن لو، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے. جو میلیاں پاکستان کی طرف اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا. کیا پھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑنے کے لیے تیار ہو؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلام. پاکستان زندگی کی اصل اڑان باقی ہے، ابھی بہت سا کام باقی ہے. ابھی تو ماپی ہے مٹھی پر زمین ہم نے. مودی سن لے سارا ہندوستان ابھی انشاءاللہ دہلی پہ پرچم اسلام لہرائے گا. کشمیریوں کو آزادی ملے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا. اس پاکیزہ مشن کے لیے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلو گے. اٹھ شیخ مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے یا بے جماعت کو پیدا کر. ہم کہتے ہیں زبان کی لڑائیاں، قوم کی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، مفادات کی جنگ یہ چھوڑ دو. آؤ نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے. وما علینا الا البلاغ المبین.